پاکستان تحریک انصاف دن بہ دن اندرونی اختلافات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ عمر ایوب کے بعد اب ایک اور استعفیٰ آ گیا ہے کور کمیٹی کے ممبر کا۔ جنید اکبر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو انہیں پارٹی فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی تک ان کی رسائی ہے۔ اس کے علاوہ مروت صاحب پر بھی ایک الزام عائد کیا گیا کہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے بعد جو کچھ ہوا عمر ایوب صاحب کے ساتھ وہ سب کچھ مروت صاحب نے کروایا۔ تو یہ جو گروپنگ ہے اور لابنگ ہے اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے سلمان صاحب؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ وہ سیاست لیڈرشپ کے گرد گھومتی ہے اور انہی کی اشیر بات کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر جو بحرانی کیفیت طاری ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو اڈیالہ جیل تک اپروچ حاصل ہے اور کچھ کو نہیں حاصل۔ وہ جن کو اپروچ حاصل ہے ان کی چڑھ مچی ہوئی ہے، اور جن کو اپروچ حاصل نہیں ہے ان کے اندر فرسٹریشن ہے۔ اور یہ جو عمر ایوب صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، دراصل وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں سنجیدگی اور دلچسپی ظاہر نہیں کرتے، اور یہ ظالم سلطان کے خلاف کلمہ حق اس سے پوچھ کے ہی بلند کر رہے ہیں۔ ان پہ الزام یہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو تحریک انصاف میں جو صورتحال طاری ہے یہ اس وقت تک طاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ جس دن وہ باہر آ جائیں گے تو یہ سارے وہ جو گروپنگ شروپنگ ہے سب کچھ سارے اپنے اپنے لیول پہ واپس پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا یہ اس وقت تک سلسلہ چلے گا۔ البتہ یہ بات خطرناک ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا الزام پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ایک دوسرے پہ دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں فواد چودھری صاحب بھی باہر بیٹھ کے موجودہ قیادت پر تنقید کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کی واپسی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اندرونی خلفشار ہے۔ وہ جو پارٹی اتنے پریشر کے تحت ہو جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے، پھر قائد اس کا اویلیبل نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو دوسرے قائدین ہوتے ہیں ان میں تنازع بڑھتے ہیں۔ اس میں پرسنالٹی کا کلیش ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک نظریاتی سوچ کا کلیش ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب تک بڑا لیڈر نہیں آتا ہم اپنے لیے ایک مقام بنا لیں، تو اس میں اس قسم کے جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک ڈفرینس پیدا ہوتا ہے کہ اپروچ کنفرنٹریشن سے ہم نے چلانی ہے پارٹی کو یا ریکنسیلیشن سے ہم نے چلانا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ایک ریکنسیلیشن کرنی ہے یا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، سرٹ کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس پارٹی میں اس وقت آپ کو تنازعات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ ایک پارٹی بنوائی گئی تھی جس میں لوگ بھاگ بھاگ کے گئے، شامل ہوئے، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے جو بھی نام تھا اس کا، تو وہ اس سے، لیکن اس سے بنا کچھ نہیں۔ اور ماضی میں تو ہم نے پارٹیوں میں سے پارٹیاں نکلتی دیکھی ہیں، ابھی تک پارٹیوں میں سے پارٹیاں نہیں نکلی جو ماضی میں ہوا ہے بہت سی جماعتوں کے ساتھ۔ تو مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس جھگڑے کو اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ جس دن نقشہ بدلے گا تو پارٹی کے اندر کا نقشہ بھی بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے رسول بخش صاحب، جو پی ٹی آئی کا اندرونی بحران ہے یہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے نتائج میرا خیال ہے کہ جب تک کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں تو اس سے ایسا لگے گا کہ قیادت کے لیے کشمکش ہے۔ یہ سارے لوگ دوسرے تیسرے درجے کے لیڈر ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا قد اور وقار آگے بڑھے، اور اس کے لیے اپنے اپنے بیانیہ تراش کرتے ہیں، جس سے کہ پارٹی کی قیادت کو نقصان پہنچتا ہے۔ پارٹی کی تنظیم اور پارٹی کا جو ڈسپلن ہے وہ کچھ لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے اس تغدو میں کہ وہ قیادت کی دوڑ میں آگے نکل جائیں، قربت بانی کے ساتھ زیادہ ہو اور اپنا مقام بتائیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے کہ خلفشار نظر آتا ہے، لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب باہر ہے تو پھر ایک بیانیہ کیا ہے، بات کیا کرنی ہے، اور اسٹریٹجی کیا ہے، حکمت میں عملی کیا ہے پارٹی کی، مقصد کیا ہے پارٹی کا، یہ تمام چیزیں جو ہے مربوط ہو جائیں گی۔ دوسری جانب جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں واپس آنا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ بن سکے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ صافی صاحب، یہ پارٹی اختلافات کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اثرات کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ ماضی قریب کو دیکھ لیجئے گا، جب پیپلز پارٹی پہ برا وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد،
تو بینظیر بھٹو کے کئی انکل ان کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی زندہ رہی. پھر جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی اور دوبارہ دوسرے دور میں پورے کا پورا پیٹریاٹ گروپ ان سے الگ ہوا، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا وجود برقرار رہا. پھر آپ دیکھیں سندھ میں کتنے گروپ پیپلز پارٹی سے چلے گئے، لیکن ان کا نام و نشان بھی آج تک نہیں ہے. مسلم لیگ نون پہ جب برا وقت تھا، قاف لیگ کی پوری جو ہے ایک ٹولی دوسری سائڈ پہ چلے گئی. کئی جو بڑے بڑے نام تھے مسلم لیگ نون سے وہ پارٹی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اسی طرح اب پی ٹی آئی پہ برا وقت ہے، اس پہ اگر ٹوٹ پھوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس پہ ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پورے ملک میں بحرانی کیفیت ہے، آپ اس پہ نظر دوڑائے. آپ کی اپنی سیکیورٹی کو دیکھ کے، اپنی سیاسی اور سماجی نظام کو دیکھ کے پی ٹی آئی جانے اور ان کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ جانے. پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے اور جب وہ اس طرح متحد اور منظم نہیں رہ پا رہی تو اس کے اثرات تو یقیناً ہوں گے. کیا لگتا ہے آپ کو جب خان صاحب باہر آئیں گے تو کیا وہ صحیح فیصلے کر پائیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو وہ وہی دیکھ رہے اور وہی سن رہے ہیں جو انہیں کچھ مخصوص لوگ بتا رہے ہیں کہ باہر یہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، خان صاحب کو تمام رپورٹیں برابر کی مل رہی ہے. جو حکمت عملی ہے یہ پارٹی ہی کی حکمت عملی ہے. آپ باہر آنے کی بات کر رہی ہے. خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہی کافی ہے. وہ جب اگر انہوں نے معاملے کو کلیئر کرنا ہوا تو ایک ٹویٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ علی گوہر خان صاحب سے لے کر عمر ایوب اور یہ شیر افضل صاحب اور یہ اسد قیصر صاحب، یہ خان صاحب کی جو ان کی قد و کاٹ ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ویسے جو دل خوش کرنے والے جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ اپنا دل خوش کرتے رہے. اب انہوں نے کون سے الیکشن میں جانا ہے یا کون سے انہوں نے ایسا مارکا سر کرنا ہے کہ عمر ایوب رہے گا یا شیر افضل مروت رہیں گے یا جنید اکبر رہے گا تو پارٹی رہے گی، ورنہ یہ ختم ہو جائے گی. یہ پارٹی عوام کے دلوں میں، اسپیشلی نوجوانوں کے دلوں اور ذہنوں میں یہ پارٹی چا چکی ہے.